کے اندر یہ بات موجود ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو بڑی عبادت کیا کرتا تھا، بڑا پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا۔ اس کے اہل خانہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے غربت نے گھیر لیا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ پریشانی کا عالم دیکھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا کسی سے کچھ مانگ کر لا جس سے ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا سکیں۔ تو اس کی بیوی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور جا کر ایک تاجر سے سوال کرتی ہے، اور اس تاجر سے کہتی ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، میرے بچے گھر کے اندر بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو مجھے کچھ دو، میں جا کے اپنے بچوں کو دوں۔ اور وہ تاجر تھا کہ اس نے کہا اس عورت سے کہ میری خواہش پوری کرو، جو تمہارا جی کرے وہ لے جاؤ۔ وہ عورت گھر واپس لوٹ آئی۔ وہ خالی ہاتھ جب گھر واپس آئی تو بچوں نے اپنی ماں کو گھر کے اندر آتے ہوئے خالی ہاتھ دیکھا تو بچے بھوک سے رونا شروع ہو گئے۔ جب بچے رو رہے ہیں اور بچے کہتے ہیں ماں ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، ہمیں کچھ پینے کے لیے دو، اگر ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہ ملا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ تو ماں نے بچوں کی وہ ممتا دیکھی نہ گئی، بچوں کا وہ رونا دیکھا نہ گیا، تو ماں پھر گھر سے نکل جاتی ہے، پھر اسی تاجر کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے کچھ دو، میں اپنے بچوں کو جا کر کھانا کھلانا ہے۔ تو وہ تاجر پھر کہتا ہے کہ عورت تو سوال کے لیے آئی ہے تو میں پھر وہی کہتا ہوں جو پہلے بات کہی ہے کہ میری خواہش پوری کرو اور جو جی چاہے وہ لے جاؤ۔ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کرتی ہوں۔ جب وہ تاجر اور عورت ایک کمرے کے اندر چلے گئے، جب وہ ایک کمرے کے اندر چلے گئے تو عورت کانپنے لگی، کانپنا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی۔ تو تاجر نے کہا کہ تو کس بات کا تیرے اوپر خوف ہے، تو کس بات سے رو رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ رہی ہوں۔ تو اس تاجر نے کہا کہ اس عالم کے اندر بھی تیرے اوپر اللہ کا اتنا خوف ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز چاہے وہ تو کر سکتی ہے، تو پھر بھی تیرے اوپر اتنا خوف خدا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اس رب سے کیوں نہ خوف کھاؤں جس رب نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اور جب اس تاجر نے اس عورت کی اتنی بات سنی، اس عورت سے کہا جو جی چاہے وہ لے جاؤ، آج تو نے مجھے توبہ کروا دی، میں اس رب سے کیوں نہ ڈروں کہ جس رب نے مجھے ہر چیز عطا کی، جس رب نے مجھے مال عطا کیا، دولت عطا کی۔ میں کتنا بے خوف ہوں، میں کتنا اللہ سے بے خوف ہوں کہ مجھے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا کی تو میں پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو جب اس تاجر نے اتنی بات کہی تو اس عورت کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ عورت تو گواہ ہو جا، میں تیری موجودگی کے اندر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ جب اس تاجر نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ فلاں علاقے کے اندر فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے، تیری مغفرت فرما دی ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی، تیری مغفرت فرما دی؟ تو اس تاجر نے پھر سارا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔